الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ کا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا مرتجی امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید گلوخا گلو قبا امداد کن امداد کن از بندگان آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بکیر تابی بلا استادہ کشتی ضعیف آدو شکستہ رات کشتی بت پہلے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نارے یا غوث اعظم می جنم نمز شیخ احمد قطب عالم می جنم آمین آمین ثم آمین بجائے حبیبی سید المرسلین. سامعین محترم، سامعین و ناظرین، شرح سامنے سے لے کر آپ جملہ علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت سے بڑے ہی مخصوص انداز میں، بڑے اچھے اور نرالے انداز میں سبھی کچھ آپ نے ملاحظہ کیا ہے. اور اس آخری وقت میں ناچیز شرافت حسین قادری کو کرسی خطابت پہ بیٹھا دیا گیا ہے. یقین رکھیں موسم کا خیال کرتے ہوئے جتنی ٹھنڈی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے. بس اس موسم کا خیال کرتے ہوئے مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف سنا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ صلی وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اس لیے میں دو شعر کا سہارا لیتا ہوں. یہ میرے ابا جان کی عمر کے ہیں اور استاد کے ساتھیوں میں سے ہیں. ممبر شریف کی تشریف رکھتے ہیں. حضرت کی دعا لیتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور اپنے گاؤں میں الحمدللہ ایک صاحب مزار بھی بیٹھے ہیں. آئیے ان کی آستانہ کو ذہن میں رکھیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کا آستانہ آپ کا آستانہ سلامت رہے. آپ کا سلامت رہے. مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے. کہ آپ کا سلامت رہے.
کہ غیب سے کربلا میں یہ آئی سنا غیب سے کربلا میں یہ آئی سنا جو آپ نے محبت برقرار رکھی ہے، ان کی عقیدت اپنے دل میں برقرار رکھی ہے، وہ عقیدت آپ کی برباد نہیں جائے گی. یقین رکھے ولی سے محبت کا بدلہ ضرور ملتا ہے. آپ ملاحظہ کریں، ایک مرتبہ پیش میں سارا مجمع بول دے سبحان اللہ، بولے الحمدللہ. نسبت پیر لے جا ایک خلد میں، نسبت پیر لے جا ایک خلد میں. الحمدللہ بڑا اچھا بج رہا ہے اور علاقے میں جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ نام کما کر کے آتے ہیں. ان کے مائک میں اکثر علاقہ میں بنچوری بدھروا بھوپرساد کے علاقے میں اکثر ان کے مائک میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور الحمدللہ آج بھی عاصف ڈیجے کے مائک میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا. آپ لوگ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بھوجپوری کے 2 شعر اگر پڑھوں گا آپ کے پیٹ میں درد نہ ہو، بدہضمی نہ ہو تو پڑھ دیتا ہوں. ملاحظہ کرنا، ایک مرتبہ سبھی دل سے کہہ دے سبحان اللہ. دھیرے دھیرے پوروا پایا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں تو آپ بھی دھیرے دھیرے شروع ہو جائیں. دھیرے 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 پوروا پایا، دھیرے دھیرے پوروا پایا، مدینہ اڑائے لے چلے. دھیرے دھیرے پوروا پایا، مدینہ اڑائے لے چلے.
طرف دشمن ہی دشمن پڑے تھے. ایک بڑھیا بھی مکہ چھوڑ کر کے جا رہی تھی اس ڈر سے کہیں نبی سے ملاقات نہ ہو اور نبی کلمہ نہ پڑھا دے. اس ڈر سے بھاگی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سب لوگ سمجھ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ. تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کا سیدھا مفہوم اور سیدھا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. یہ قرآن کا ارشاد ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. سامعین محترم, آج دیکھیں اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن جب تاریخ دیکھی جاتی ہے, جب ٹیلی ویژن پہ خبریں سنی جاتی ہیں, جب اخبار کا پنا پلٹا جاتا ہے, جیسے ہی دنیا کی جائزہ لیا جاتا ہے, جیسے ہی اپنے سماج کا جائزہ لیا جاتا ہے, ایک مرتبہ سوسائٹی پہ نظر ڈالی جاتی ہے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا بات کیا ہے, آخر کلیجہ منہ کو کیوں آتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہوتے ہیں, آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو سامعین محترم, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جس اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے, جس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. لیکن آج ہمارے ہی سماج کے بھائی, آج ہمارے ہی سوسائٹی کے نوجوان بھائی جب وہ کچھ پیسوں کے مالک بن جاتے ہیں, جب وہ کچھ فیکٹری کھول لیتے ہیں, جب ان کے پاس چاہو حسمت آ جاتی ہے, دنیاوی دولت ہاتھ میں آتی ہے, جیسے ہی بیوی کے دوپٹے کی پلو کی ہوا لگتی ہے, ماں کی محبت جاتی رہتی ہے, باپ کے حق کو گولی مار دیتے ہیں. عزیزان گرامی, میرے نوجوان بھائی, آپ یاد رکھیں, آج آپ نے دنیاوی محبت میں, دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں اگر اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہ کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا ہے, تو یاد رکھیں آپ جو جنت تلاش کرتے ہو, جنت دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا, بلکہ کائنات کے مسیحا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اور دنیا میں جنت تلاش کرنے والوں یاد رکھو, جنت دنیا کے کسی کونے میں نہیں بلکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. آج لوگ دنیا میں جنت کو تلاش کرتے ہیں, آج دنیا کے کونے کونے میں جنت کو تلاش کرتے ہیں. آج کوئی سیٹ ہو گیا ہے, کچھ پیسوں کا مالک بن گیا ہے, اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے میں تو مسجد میں چندہ دے دیتا ہوں, یہ بڑا ثواب کا کام ہے. نبی کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسجد کو بنایا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان تیار کرتا ہے. میرے بھائی, یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو دنیا میں خدا کا گھر بناتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائی, جنت میں مکان تیار ہوتا ہے, جنت میں اس مکان میں کب جاؤ گے؟ پہلے جنت میں جانا ہوگا, پہلے جنت میں جانا ہوگا. پتا کیا چلا, مسجد میں چندہ دینا ثواب کا کام ہے, مسجد میں 2-4 بوری سیمنٹ لگا دینا یہ یقیناً ثواب کا کام ہے, مدرسے میں چندہ دینا
اپنے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اور وہ حج ایسا حج جسے رب نے قبول فرمایا۔ آج لاکھوں روپے خرچ کر کے ہندوستان سے حاجی حج کرنے جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، آپ نے لاکھوں روپے کو بہا دیا ہے، پانی کی طرح بہایا ہے۔ حاجی صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے، میرا ایک سوال ہے، وہ حاجی صاحب کہیں کہ بتاؤ تیرا سوال کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے، حاجی صاحب آپ نے لاکھوں پیسے خرچ کیے، اللہ کے گھر کعبہ کو دیکھا ہے، مدینہ شریف کو بھی دیکھا ہے، صفا اور مروہ کا چکر لگایا ہے، میدان مزدلفہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے حج کے ارکان آپ نے ادا کیے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں؟ آپ کا حج قبول ہے یا نہیں؟ وہ حاجی صاحب جواب دیں گے، میرے بھائی سنو، میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، یہ صحیح ہے، میں نے کعبہ کو دیکھا، یہ بھی صحیح ہے، صفا مروہ کا چکر لگایا، یہ بھی صحیح ہے، مدینہ کو دیکھا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن میرے بھائی یہ لاکھوں پیسے ایک طرف، کعبہ کو دیکھنا ایک طرف، صفا مروہ کا چکر لگانا ایک طرف، لیکن میرا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کے لیے میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے لاکھوں خرچ کیے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ رب نے میرا حج قبول فرمایا ہے نہیں۔ آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو دنیا میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک حج مقبول پتہ یہ چلا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے والوں سے زیادہ بہتر وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ حج پہ حج کر لیں، مسجد کو بنوا دیں، مدرسے کو اپنے پیسے سے تیار کرا دیں، لاکھوں مولانا کو چندہ دے دیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو خدا کی خدائی ناراض ہے، خدا کی پوری خدائی آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور خاص کر کے میرے نوجوان بھائی جو پیسے کی نشے میں، جوانی کے نشے میں اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ماں باپ کے وقار کو نہیں سمجھتے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی دعا کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے۔ ارے ماں کی دعا وہ دعا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کر دیتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماں کی دعا کو بھی سبحان اللہ۔ تو آپ یاد رکھیں میرے نوجوان بھائی، آپ اپنے ماں سے بد دعا نہ لیں، اپنے ماں سے دعا لیں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی سیوا کریں۔ 8 بج کے 9 بجے آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آئیے اس حوالے سے کہ ماں کی دعا کیا کیا کر سکتی ہے، ماں کی دعا سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ارے ماں کی دعا وہ دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، حضرت موسیٰ کو کون نہیں جانتا۔ آج جب ماں ہمارے سامنے موجود ہے، بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، آئیے ذرا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، دل میں خواہش ہے کہ اللہ سے باتیں کروں گا، اللہ سے آج اس ٹاپک پہ بات کروں گا، اس چیز کے بارے میں پوچھوں گا۔ ایک عجیب تمنائیں ہیں، ایک عجیب طرح کی خواہشیں ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ چل رہے ہیں، پہاڑوں والے راستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کے پاؤں پھسلتے ہیں، پتھر سے آپ کا پاؤں ٹکراتا ہے، آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، آواز آتی ہے، میرے موسیٰ پیغمبر ذرا سنبھل کے، میرے موسیٰ پیغمبر آج ذرا سنبھل کے۔ حضرت موسیٰ جلال میں آ جاتے ہیں، یا اللہ میں تیرے پاس آج پہلی مرتبہ نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکا ہوں، لیکن اے اللہ آج سے پہلے کبھی سنبھلنے کا حکم نہ دیا گیا، تو نے آج سے پہلے کبھی سنبھلنے کا حکم نہ دیا، لیکن اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تو نے
कलीम है, मेरे बरगुज़ीदा पैगंबर, जब तू मेरे पास आया करता था, इससे पहले जब भी तू मेरे पास आता, तेरी बूढ़ी माँ मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती, मौला मेरे बेटे के अंदर जलाल है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है, या अल्लाह अगर तेरी बारगाह में मेरा ये बेटा ऊंची ऊंची आवाज में बातें करे, अगर तेरी बारगाह में गुस्सा करने लगे, मौला तो बूढ़ी माँ की दुआ है, मेरे बेटे की कमी को माफ कर देना। मेरे मूसा पैगंबर, ये तेरी माँ की दुआ थी, मैं तेरी माँ की दुआ को कबूल करता था और तेरी हर कमी पे को नजरअंदाज कर दिया। ये माँ की दुआ होती है। जब इतने बड़े नबी कि जब उनके सर से माँ का साया छीन जाए तो अल्लाह हज़रत मूसा को खबरदार करे, फिर हम और आप किस खेत की मूली है जो आए दिन माँ बाप को घर से निकालते नजर आते हैं, माँ बाप को सताते नजर आते हैं, माँ बाप को गाली देते नजर आते हैं, माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते नजर आते हैं। मेरे भाई, माँ बाप की कदर करे, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप को खुश रखे, याद रखे, अगर माँ बाप आपसे खुश है तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिस बेटे से माँ खुश होती है, जिस बेटे से वालिदैन खुश होते हैं, उससे मैं खुश होता हूँ, और जिससे मैं खुश होता हूँ रब्बे कायनात खुश हो जाता है, और जिससे रब राजी हो जाए, रब खुश हो जाए, उसका ठिकाना जन्नत। आइए जरा माँ की दुआ की बात चली है तो आइए एक और हदीस मुलाहिजा कीजिए। माँ की दुआ वो दुआ है कि माँ अपनी औलाद के लिए जो दुआ करती है रब उसे फौरन कबूल कर लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ही ये वाक़या है। ये वाक़या लगभग बड़ी मुस्तनद किताबों में मौजूद है। हजरत मूसा रब की बारगाह में गए, आवाज आती है, मेरे मूसा पैगंबर, तेरे साथ जो जन्नत में रहेगा जानना चाहते हो वो कौन है? मूसा पैगंबर, तेरे साथ जन्नत में तेरे साथ रहेगा जानना चाहते हो वो कौन है? कहा, या अल्लाह बता दे आखिर वो कौन है, मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा कि जन्नत में मेरा दोस्त बन करके रहेगा, मेरा करीबी बन करके रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा पैगंबर, तेरे साथ जन्नत में दुनिया का एक मामूली इंसान रहेगा, एक कसाब रहेगा जो बकरी और खस्सी का गोश्त बना करके चौराहे पे बेचता है, वो शख्स तेरे साथ जन्नत में रहेगा। हज़रत मूसा जलाल में आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं तेरा नबी हूँ, तूने नबूवत का मर्तबा मुझे दिया है, तूने मुझे नबूवत से सरफराज किया है, दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा नबूवत का है और तूने वो मर्तबा मुझे दिया है, फिर एक मामूली इंसान मेरे साथ जन्नत में कैसे रहेगा? या अल्लाह, मेरे साथ कोई नबी जन्नत में रहे, बात समझ में आती है, मेरे साथ कोई सहाबा रहे, बात समझ में आती है, मेरे साथ कोई कुतुब अब्दाल रहे, बात समझ में आती है, मेरे साथ कोई नेक रहे, बात समझ में आती है, लेकिन एक मामूली इंसान जन्नत में मेरे साथ रहे, बात समझ में नहीं आती। आप जानना चाहते हो कि आखिर उसके पास कौन सी दौलत है, आखिर उसके पास क्या है कि वो तेरे साथ जन्नत में रहेगा? हज़रत मूसा ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। और याद रख, मेरे बताए हुए रास्ते पे फला बस्ती के फला चौराहे पे चला जा, एक गोश्त काटने वाले कसाई से मुलाकात होगी, उसके घर रात में मेहमान बन जाना, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हज़रत मूसा वहां से चले और रब की बताए हुए रास्ते पे आप चल पड़ते हैं। आप उसी बस्ती के चौराहे पे पहुंचते हैं, आपकी निगाहें वो देख रही है कि वहां पे एक कसाई है जो गोश्त बना करके बेच रहा है। जब वो दुकान को शाम के वक्त समेटता है, अपने घर के लिए होता है, हज़रत मूसा पीछे पीछे हो लेते हैं। वो कसाई अपने घर पे पहुंचता है, घर पे पहुंचने के बाद अपनी माँ को सलाम करता है, माँ को सलाम करने के बाद दरवाजा को खोलता है, अंदर जाता है, देखता क्या है कि माँ बड़ी बुरी हालत में है। माँ ने अपने बिस्तर को खराब कर रखा है, माँ ने अपने बिस्तर पे पाखाना पेशाब करके बिस्तर को खराब कर रखा है, अपने कपड़े को खराब कर रखा है। दिन भर का थका हुआ किसान, दिन भर का थका हुआ कसाई माँ को इस हालत में पा करके माँ के ऊपर गुस्सा नहीं करता, माँ के ऊपर गुस्सा नहीं होता, बल्कि बड़ी ही मोहब्बत के साथ माँ के पाखाना को साफ करता है और एक अच्छे कपड़े में लिपट करके नए बिस्तर का इंतजाम करके नए बिस्तर पे लेटा देता है। अचानक
کانے میں سلام کی آواز جاتی ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، باہر جھانک کر دیکھتا ہے، سامنے ایک اللہ کے نبی جو انسانی شکل و صورت میں موجود ہے، کہا وہ آنے والے آپ کس مقصد سے آئے ہو، آپ کس لیے آئے ہو؟ آنے والے نے کہا کہ میں تمہارے گھر آج کی رات مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے مہمان بناؤ گے؟ کیا تم آج رات میں اپنے گھر پہ مجھے ٹھہراؤ گے؟ وہ کسائی کہتا ہے ذہن نصیب، میں آپ کو اپنے گھر کا مہمان تسلیم کرتا ہوں، آپ ضرور میرے گھر کے مہمان بنے۔ مہمان کو اچھے سے بٹھاتا ہے اور دونوں کے لیے کھانا تیار کرنے کی فراق میں لگ جاتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، کھانا تیار کرنے کے بعد تیار کر لیتا ہے، اس کے بعد ماں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ماں کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ماں کے پاس پہنچتا ہے، اس کے بعد کھانا کو اپنے منہ میں ڈال کر کے نرم کرتا ہے، اپنی دانتوں سے چباتا ہے، جب کھانا نرم ہو جاتا ہے اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے، ماں دانا کو نرم پاتی ہے، آسانی کے ساتھ نگل لیتی ہے، ایسا بار بار کرتا ہے۔ ماں جب سکم سیر ہو جاتی ہے، ماں بھر پیٹ کھا لیتی ہے، ماں کو پانی پلاتا ہے اور ماں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جب ماں سونے کے تغار پر پہنچتی ہے، اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیتی ہے، بیٹا وہاں سے آتا ہے، کھانا لیتا ہے، مہمان کے پاس پہنچتا ہے، مہمان کے پاس پہنچا ہے اور کہا ہے کہ حضور کھانا تناول فرمایا جائے، دونوں لوگ مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں، دوران طعام کھانا کھانے کے بیچ میں حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ شخص جب تو اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ تو اپنے ماں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد بستر پہ لٹایا، جب ماں کی خدمت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ تیری ماں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی زبان کو ہلا رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تیری ماں کہہ کیا رہی تھی وہ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کسائی کہتا ہے میرے نوجوان بھائی آپ ذرا غور سے سن لیں، یقیناً یاد رکھیں تقریر تو آئے دن ہوتی ہے، تقریر بے شمار ہوتی ہے، آئے دن تقریر ہی کرتا ہوں، لیکن آج یہ سوچا ہوں کہ آج دھنیا کی سرزمین پہ تھوڑی سی اچھی بات ہو جائے، تھوڑی نبی کی بات ہو جائے، ماں کی عظمت کا چرچا ہو جائے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے ذرا اسے بتا دیا جائے، اس لیے ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، یہ بات سن لیں گے اور زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، یاد رکھیے گا اگر ماں باپ کو آپ خوش کر لیتے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کسائی کہتا ہے اے مہمان، اے میرے گھر ٹھہرے ہوئے مہمان، دراصل بات یہ ہے کہ وہ میری ماں ہے، جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کر کے ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، میری ماں جب بھی میں خدمت کرتا ہوں میری ماں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے کہ مولا میرا یہ بیٹا ہے جو دنوں رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کما کر کے مجھے کھلاتا بھی ہے اور رات میں میری خدمت بھی کرتا ہے، ہر طریقے سے میرا خیال رکھتا ہے، میرے ناز و نخرے کو برداشت کرتا ہے، میرے مولا میں اس کی خدمت سے خوش ہوں، مولا اس خدمت کے صدقے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا میرے بیٹے کو اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں رکھنا، میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ پیغمبر کے ساتھ تو جنت میں رکھنا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی سنا ہے آپ مچل جاتے ہیں اور فوراً دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ یقیناً ماں کے مرتبہ کی بات ہے، ماں کی دعا کی بات ہے، یقیناً ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے، اللہ تو اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یہ یقین رکھے یہ ماں کی دعا کی اثر ہے کہ دنیا کا ایک معمولی انسان حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت اور یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہم اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کب یہ مراد ہے جب ماں باپ کو ہم خوش رکھیں گے، ماں باپ کو راضی رکھیں گے تب، ورنہ تو ماں کی دعا جس طرح جتنی جلدی قبول ہوتی ہے ماں کی بددعا بھی اتنی ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے، رب ماں کی بددعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ آخری بات بتا کے 2 سے 4 منٹ میں رخصت ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت علقمہ، ایک طرف آپ نے ملاحظہ کیا ماں کی دعا
اور دوسری طرف آپ یہ ملاحظہ کیجیے ماں کی بددعا. میرے نوجوان بھائی آپ تھوڑی دیر کی گفتگو غور سے سن لیں. ماں کی دعا آپ نے ملاحظہ کیا, ماں کی بددعا ملاحظہ فرمائے. اس لیے ماں کی بددعا کبھی نہ لیجیے گا. حضرت علقمہ یہ پیارے نبی کے پیارے صحابی ہے, بہت ہی برگزیدہ صحابی ہے. لیکن دیکھیں حضرت علقمہ سے ساری دنیا خوش ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے جو حضرت علقمہ سے ناراض ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ماں کی ذات ہے. ساری دنیا علقمہ سے خوش ہے, سب کے سب خوش ہے, لیکن ماں علقمہ سے ناراض ہے. زندگی کا وقت ختم ہوا, زندگی کا جو کتابوں کا پنہ تھا وہ ختم ہو گیا. حضرت علقمہ کی روح نکالنے حضرت اسرائیل آدم کے پورے جسم سے روح نکال لیتے ہیں. وہ روح آ کر کے حلق پہ اٹک جاتی ہے. حضرت اسرائیل پریشان ہے, یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے, میں راتوں دن روح نکالنے کا کام کرتا ہوں, آج تک ایسا بندہ نظر نہیں آیا. سب کی روح کو آسانی سے قبض کر لیتا تھا, لیکن یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے, اس کی روح حلق پہ آ کے اٹک گئی ہے, نکلنے کا نام نہیں لیتی. فوراً رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے. حکم ہوتا ہے. وہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ماں ناراض ہے, ماں بیٹے سے ناراض ہے, روح نہیں نکل سکتی. اس لیے دھیرج رکھو, جب تک ماں معاف نہیں کر دے گی روح نکلے گی نہیں. یہ بات دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے کوسوں دور تک پھیل جاتی ہے. نبی کی بارگاہ میں پہنچی. میرے آقا نے بغیر دیکھے ہی فرما دیا کہ علقمہ کی ماں ناراض ہے علقمہ سے, اگر ماں بیٹے کو معاف کر دے گی روح نکل جائے گی, ماں معاف نہیں کرے گی روح نہیں نکلے گی. اس لیے میرے صحابی جاؤ اور علقمہ کی ماں کو یہ بولو کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دو, اگر وہ معاف کر دے گی روح نکل جائے گی. صحابی آتے ہیں علقمہ کے ماں کے پاس اور عرض کرتے ہیں, وہ علقمہ کی ماں تو اپنے بیٹے کو معاف کر دو, اگر اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی روح نہیں نکلے گی, چاہے جتنے دن گزر جائے جتنے مہینے گزر جائے روح نکلے گی نہیں. اس لیے ایک ہی راستہ ہے, اے علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. علقمہ کی ماں کا جواب سنیے. ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا بیٹا سب کو خوش رکھتا تھا, اور مجھے خاص کر کے مجھے اپنی بیوی پہ کبھی فوقیت نہ دیا, اپنی بیوی کے سامنے کبھی مجھے بڑا نہیں سمجھا, ہمیشہ چھوٹا سمجھا ہے. اس لیے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. اور سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے, چاند اپنے راستے کو بدل دے گا, لیکن یاد رکھو میں علقمہ کو معاف کر دوں ایسا ہو ہی نہیں. اب لیجیے, اب علقمہ کی روح نکلنے والی نہیں. میرے نبی کے پاس صحابہ جا کر خبر دیا, حضور معاملہ ایسا ہے, ماں ضد پہ اڑی ہے کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے آقا آتے ہیں اور علقمہ کی ماں کو مخاطب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہو, علقمہ کی ماں آج تو کہہ رہی ہے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی, ذرا یاد رکھ یہ تیرا وہی بیٹا ہے جس کو تو نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا. یہ تیرا وہی بیٹا ہے کہ جو تیرے پیٹ میں 9 مہینہ رہ کر کے کبھی دائیں پاؤں مارا کرتا تھا, کبھی بائیں پاؤں مارا کرتا تھا, کبھی آگے پاؤں مارا کرتا تھا. تو درد سے بے چین ہو جایا کرتی تھی اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا کرتی تھی. اور علقمہ کی ماں ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ ٹھنڈی کے زمانے میں تیرے نرم بستر کو جب یہ خیال کر دیا کرتا تھا, گیلے پہ تم سویا کرتی تھی, سوکھے بستر پہ اسے لٹایا کرتی تھی, اس وقت بیٹے کو معاف کر دیا. اور علقمہ کی ماں ذرا یاد کرو اس وقت کو جب یہ تیرا بیٹا جب کبھی دودھ کے لیے روتا تھا, چاہے تو جہاں رہتی تھی, جس کام میں لگی رہتی تھی, تیرا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا اور اپنے بیٹے کے پاس دوڑ کر کے چلی آتی تھی. او ماں ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو اور اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے حضور میں اپنے بیٹے کو ابھی معاف نہیں کروں. سوچئے کیا حال ہوگا اور کیا بیت رہی ہوگی جہاں پہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. قرآن خوانی پہ قرآن خوانی, سوروں پہ سورہ, یاسین پہ یاسین, یاسین
बददुआ की कदर ही नहीं करते। ओ उसके कहने से क्या होने को, उसके कहने से क्या होने को है। याद रखें, माँ वो माँ है कि अल्लाह ने उस माँ के मकाम को काबे से भी ज्यादा बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह ने माँ के मकाम को काबे से भी ज्यादा बुलंद फरमा दिया है। और हम कहते हैं माँ क्या है, माँ के कहने से क्या है। अरे मामला तो यही है कि माँ ने कह दिया कि मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी। खुदा की खुदाई एक तरफ है और माँ की बद्दुआ एक तरफ है, बेटे की क्यों नहीं। आज हम माँ की कदर नहीं करते, माँ को घर से निकाल देते हैं। मेरे भाई याद रखो, कहीं ऐसा न हो कि माँ आपकी माँ कहीं आपके लिए ऐसा कर दे, फिर क्या हाल होगा। हमारी माँ हमारे लिए अगर ऐसा कर दे फिर हमारा क्या हाल होगा। अजीज़ान किराम, अब मेरे आका ने फरमाया ऐसा करो मेरे सहाबी, माँ तो माफ करेगी नहीं, ऐसा करो आग जलाओ, लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगा दो और अलकमा को उस आग में जलाकर राख, अलकमा को जलाकर राख कर दो। साहबा ने आग को रोशन किया। उसके बाद हजरत अलकमा को आग के करीब ले गए। अनकरीब हजरत अलकमा को झटका देकर आग में फेंकने ही वाले थे कि माँ की मोहब्बत मचल जाती है, माँ की ममता जाग जाती है। माँ कहती है ओ कायनात के मसीहा, ओ कायनात के मसीहा, मैं अपने बेटे से अब तक नाराज थी, इसलिए माफ नहीं कर रही थी। मैं आज और अभी आपको गवाह बना करके अपने बेटे को माफ करती हूँ। मेरी ममता को ये गवाह नहीं कि मेरी नस्लों के सामने मेरा लाल आग में जले, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। माँ ने ये जुमला अपने मुख से कहा और कमा की रूह निकल गई। अलकमा की माँ ने ये जुमला कहा और हजरत अलकमा की रूह निकल गई। सामईन मोहतरम, ज़माने के एक शायर ने कहा कैसे कह दूं वफा नहीं करती, कैसे कह दूं वफा नहीं करती। हाँ ये सच है, दगा नहीं। कैसे कह दूं वफा नहीं करती, हाँ ये सच है, दगा नहीं करती। और चाहे औलाद जैसी हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। चाहे औलाद जैसी हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। इस खुशफहमी में नहीं रह जाइएगा कि माँ बद्दुआ नहीं करती। अरे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, जरूरी नहीं कि मुंह से बोला जाए। अगर माँ को तकलीफ दीजिएगा, माँ ने दिल ही दिल में रब की बारगाह में बद्दुआ कर दिया तो वो आग लग जाएगी। इसलिए मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दिल से माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी अजमत और उनकी फजीलत समझने की तौफीक अता फरमाए। और दिलो जान से या अल्लाह हमें और हम सबको दिलो जान से माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।